یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں چھٹا کلمہ تمام ہوا۔ یہ دو ورڈز انسانوں کی زندگی کو تبدیل کرنے کے ورڈز ہیں، موت سے زندگی میں داخل ہونے کے ورڈز ہیں، فتح یابی کے ورڈز ہیں، ابلیس پہ بہت بڑا اختیار بخشنے کے ورڈز ہیں، اور خدا باپ کے ساتھ ملانے کے باعث بننے والے ورڈز ہیں۔ ان دو ورڈز کو اور زیادہ بہتر طور پر جاننے کے لیے ہم آج کے سب ٹاپکس کو دیکھیں گے۔ ویورز، میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیوز آپ کی روحانی گروتھ کا باعث بنتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے آپ کو، جو کہ آپ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر سکتی ہے۔ آج کے جو سب ٹاپکس ہیں وہ کچھ یوں ہیں: سفر کی تکمیل، فتح یابی، شیطان پر اختیار، خدا اور انسان کا ملاپ۔ سفر کی تکمیل، جو سفر گناہ اور موت سے شروع ہوا تھا باغ عدن میں، یہ ورڈز اس کی تکمیل، اس کے خاتمے کا باعث بنے، کیونکہ جو گناہ ہم سے ہو چکا تھا اس کی خاتمے کی جو نوید ہے وہ ہمیں پیدائش ہی میں ملتی ہے۔ اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے: اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ گناہ کے بعد ابلیس کے پاس بہت بڑا اختیار آ چکا تھا موت کا، اور میری ایک ویڈیو آلریڈی اس پہ موجود ہے کہ موت جو ہے وہ خدا کا پروڈکٹ نہیں۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک ڈال دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوطی حاصل ہوگی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ موت کی وجہ سے ابلیس کے پاس اختیار آ چکا تھا، اور یہ اختیار کو وہ استعمال کرتا تھا ہمیں موت دے کے، کیونکہ یہ خدا کا پروڈکٹ نہیں تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو بھی تباہ کیا۔ یہ آپ عبرانیوں اس کا 2 باب کی 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دیا، کیونکہ اس کو ہی قدرت حاصل تھی موت کی، کیونکہ خدا باپ جو ہے وہ موت نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں زندگی ہے اور وہ زندگی ہی دے سکتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے موت پہ فتح یابی حاصل کر کے ہمیں زندگی دی۔ تو دوسرے سب ٹاپک کو دیکھتے ہیں، فتح یابی کا کلمہ۔ یہ جو 2 ورڈز ہیں وہ یہ ہیں، میرے ساتھ اگر آپ نکالیں دانیل کی کتاب اس کا 10واں باب، تو اگر آپ سارے 10ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تقریباً ابلیس جو ہے وہ 21 دن دعا کو روک سکتا ہے۔ تو جب خدا یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ابلیس کو باندھا۔ یہ آپ کو متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 29ویں آیت میں ملتا ہے۔ وہاں پہ یوں لکھا ہے: یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے، جب تک کہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹے گا۔ یہ ابھی خدا یسوع مسیح اپنی منسٹری کا آغاز کر رہے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے۔ لیکن جب وہ صلیب پر تھے تو انہوں نے فتح یابی کا جو کلمہ بولا، تمام ہوا، وہ کلسیوں میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ 2 باب کی 15ویں آیت میں کلسیوں میں دیکھتے ہیں: اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بنایا۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر کہ یہ فتح یابی اس نے ہمیں بخش دی۔ اور ہم تیسرے سب ٹاپک کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں پہ کچھ یوں ہے: شیطان پر اختیار۔ جس طرح کہ میں نے دانیل کی کتاب کا ذکر کیا 10ویں باب کی، ویورز، ابلیس جو تھا وہ اپنے موکل تھوڑی دیر کے لیے، اس کی اگزامپل ہم کچھ یوں کر لیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھے کہ یہ ایک دنیا ہے، اور اس میں یہ جو میری 5 فنگرز ہیں یہ 5 ممالک ہیں۔ ابلیس جو تھا ان ممالک کے اوپر اپنے 5 موکل بٹھا دیتا تھا یوں۔ اب ان کا جو حکمران ہوتا تھا اس کو یہ موکل کنٹرول کرتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو کہ اس نے ان سب کا جو اختیار ہے وہ ختم کیا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لوکا کے انجیل میں
بڑی خوبصورتی سے خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں. یہ جب ان کے شاگرد ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بڑی خوشی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. 10ویں باب کی لوکا کی انجیل 10ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں وہاں پہ کچھ یوں ہے. اس نے ان سے کہا, یہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں, ان سے کہا کہ میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا, کیونکہ وہ جو موقع تھے وہاں سے اب گر چکے ہیں, کیونکہ اختیار ہمارے پاس آ چکے ہیں. اور دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ, اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. ویورز, سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ ہم ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آ چکے ہیں, اور ہمیں کسی چیز سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا, کیونکہ یہ سارا اختیار ہمارے پاس آ چکا. یہ صرف یہ جو بڑے بڑے ایماندار ہیں ان کے پاس نہیں ہے, ہر ایماندار جو مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کے پاس یہ اختیار آ چکا ہے. اور یہ آپ کو مرکز اس کے 16ویں باب کی 17ویں آیت میں ملتا ہے. بڑی خوبصورتی سے وہاں پہ کہتا ہے, اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. کوئی کنڈیشن اس کے ساتھ نہیں, بس جو ایمان لائے اس کے پاس یہ اختیار آ چکے. وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے. اور ویورز, اس اختیار کو میں تھوڑا سا اور زیادہ بہتر طور پر بتاتا ہوں تاکہ آپ ایمان میں اور زیادہ مضبوطی حاصل کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے جس طرح ان کے اوپر اختیار شو کیا, وہ سارا کا سارا اختیار اب ہمارے پاس آ چکا ہے. لوکا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 28ویں آیت میں, اب یہ گریسینیا کا علاقہ ہے اور بدرو جو ہے وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مجھے کیا کمانڈز دے. تو وہ اب اس کی منت کر رہے ہیں, تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال. اس کا مطلب ہے ویورز, آپ جو ایماندار ہیں, ابلیس آپ کی کمانڈ کا منتظر ہے کہ آپ جو کمانڈ دیں گے اس کو وہ اوبے کرنی ہے. اور اس بات کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے لوکا کی انجیل اس کی 31ویں اور 32ویں جو آیت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے, اور وہ اس کی منت کرنے لگی کہ ہمیں اتھا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دیں. جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ وہ اس کے حکم کو اوبے کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ کے پاس یہ اختیار آ چکا ہے. بلکہ وہ پھر 32ویں آیت میں اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ان سوروں میں جانے کا حکم دیں. تو خدا یسوع ان کو حکم دے دیتا ہے. تو ویورز, آپ کے پاس یہ اختیار آ چکا ہے. آپ کی کمانڈ کے بغیر وہ موو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ دو ورڈز ہمیں بہت بڑا اختیار بخشتے ہیں. اور یہ ہم ان کو آخری سب ٹاپکس کی مدد سے جب دیکھتے ہیں, خدا اور انسان کا ملاپ. جو ہیکل تھی, ہیکل کا جو نقشہ تھا وہ جو اوپر خدا باپ جو تھا وہ اس کے نقشے کی طرح بنایا گیا تھا. اور جو ہیکل کے درمیان جو پاک ترین مقام تھا, وہ جو کرٹن لگا ہوا تھا, وہ کرٹن کچھ تھوڑا سا کم 4 انچ کا تھا. اور یہ 4 انچ کا کرٹن اوپر سے نیچے کی طرف پھٹا. پہلے ہم ذرا لوکا کا بیان دیکھ لیتے ہیں 23ویں باب کی 45ویں آیت میں. اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. اب یہاں پہ ذرا بات زیادہ کلیئر نہیں ہے, لیکن متی میں جو بات ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہے, اور اس پہ ہم ذرا زیادہ دھیان لگائیں گے. متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 51ویں آیت میں وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے, اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. اگر تو یہ نیچے سے پھٹتا تو سردار کاہن جو تھے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے پھاڑا ہے, لیکن یہ اوپر سے پھٹا. وہ ملاپ ہمارا اور خدا کا, وہ دیوار, وہ کرٹن وہ پھٹ گیا. گو کہ یہ نقل تھی, اصلی مقام جو تھا وہ اوپر تھا, کیونکہ ہمارا سردار کاہن یعنی خدا یسوع مسیح اپنا ہی بلڈ لے کے اوپر گیا. اب اس مقام پہ ہمیں 2 جو باتیں ہیں ان کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. جب یہ پردہ پھٹا تو اس وقت خداوند یسوع مسیح ابھی زندہ ہی تھے. یہ آپ کو لوکا اس کی 30ویں باب کی 46 ورس میں ملتا ہے. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. تو اس کا مطلب ہے فتح یابی کا یہ کلمہ بولنے کے بعد کرٹن پھٹا اور اوپر سے نیچے کی طرف پھٹا. ٹھیک ہے, اوپر سے نیچے کی طرف پھٹا. اور جس طرح میں نے بتایا نا کہ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, یہ کرٹن اوپر سے نیچے کی طرف پھٹا تاکہ وہ ملاپ ہمارا ہو سکے خدا اور انسان کے درمیان. ویورز, اب آپ کی باری ہے.
آپ کے دل پر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو ہٹائیں اور خدا یسوع مسیح کو اپنے دل میں آنے کی اجازت دیں، تاکہ وہ ملاپ جو خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر کیا تمام ہوا، اس کو ختم کریں۔ میرے ساتھ آپ بول سکتے ہیں، شکر گزار ہے آسمانی باپ، تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے، یسوع میرے دل میں آ، میں تجھے اپنا لارڈ ڈکلیئر کرتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے، تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ ویورز، اگر تو آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو نہ صرف آپ خدا کا پاک ترین مقام بن چکے ہیں، بلکہ پاک روح آپ کے اندر ہے۔ یہ آپ کو پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت میں ملتا ہے۔ وہاں کی میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں، وہ کچھ یوں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے، یہ پالوس رسول بڑی خوبصورتی سے زور دے کے کہہ رہے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، وہی پاک ترین مقام جو کہ ہیکل تھا اب آپ کا دل بن چکا ہے، آپ کا بدن بن چکا ہے، جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ ویورز، اب آپ خدا کا مقدس ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو ان فتح یابی کے کلمات کے لیے۔ خدا ان آپ کو بہت برکت دے، آمین۔